بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. یہ اس نیت سے آپ بیٹھیے کہ یہ مذاکرہ ہے، میں کوئی واعظ اور مقرر بن کے آپ کے درمیان نہیں بیٹھ رہا ہوں، اور کوئی بات ذہن میں آئے گی تو پھر مجھے بھی متوجہ کیجیے گا، توجہ دلائیے. قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان عظیم فرمایا ہے اس امت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات بھی ہے اور تعلیم کتاب و حکمت بھی، اور وہ یزکیہم بھی ہے، ساتھ میں تزکیہ نفس. اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ قسمیں کھا کر، اور اتنی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مضمون کو بیان کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں کھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اب اس کے بعد فرمایا: قد افلح من زکاها، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. قرآن کریم ہی میں ہم چلیں تو دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو اور اللہ کی رحمت خصوصی شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کسی کا بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ علماء غور کیجئے، ادھر تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل ہی سے تزکیہ ہوگا، ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے وہ تزکیہ کرے گا. ایک اور آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ولی و دوست ہیں اور اللہ ہی ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. دوسری آیت جو قرآن کی میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آیات دی اور بھیجا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالو. تو یہ کیا بات ہے؟ ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اور ادھر کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نکالو. اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ تزکیہ نبی فرمائیں گے، ادھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے تو تزکیہ ہوگا ورنہ تو نہیں ہوگا. حکیم الامت حضرت مجدد ملت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان آیتوں کو پیش کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فی اسناد الاخراج، آپ سمجھتے ہیں نکالنے کی نسبت کرنے میں غیر اللہ کی طرف، مع ان المخرج الحقیقی هو اللہ، باوجود کہ مخرج حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اقوى دلیل، قوی ترین دلیل ہے علی ان للشیخ مدخلا عظیما فی اصلاح حال المریدین، کہ شیخ کو اس بات میں بہت بڑا دخل ہے کہ اس کے متعلقین جو ہوتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے، ان کے حال کی اصلاح ہوتی ہے. اس میں شیخ کو علی ان للشیخ مدخلا عظیما فی اصلاح حالہم، ان کے حال کی درستگی میں شیخ اور جو مصلح ہے، مرشد ہے، اس کو بہت بڑا دخل ہے. ہم لوگ عام طور پر عجم میں پیر مریدی بولتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ اتنا پرانا ہو چکا اور اتنا اس لفظ میں ایک دوسرا مفہوم آ گیا، بو آ گئی اس کی، کہ اگر اس کے بجائے مصلح بولیں، مرشد بولیں، شیخ بولیں. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مشیر دینی، کتنا پیارا لفظ ہے، دینی مشیر، دینی معاملات میں ہم ان سے
مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لے کے چلتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ میں کوئی ایک ایسا انسان بتاؤ جو کسی دینی مشیر کے بغیر منزل تک پہنچا ہو۔ دیکھیے، اگر میں یہاں سے دبئی کا، دبئی سے جوہانسبرگ کا، جوہانسبرگ سے ہندوستان کا سفر کرتا رہتا ہوں، اور یا پھر آپ ویسے مقامی طور پر دلی سے بمبے، بمبے سے دلی، لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے راستے میں، اور کہاں کون سی جگہ پر پیٹرول اسٹیشن ہے جہاں ہم یہ پیٹرول ڈال سکتے ہیں، اسی طریقے سے کہاں راستے میں پرامن جگہ ہے جہاں ٹھہر سکتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، ایک واضح سی بات ہے۔ تو میرے اہل علم ساتھیوں، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے معاملہ جو ہے نا وہ اس کا ہے جو دینی مشیر، جس کو ہم شیخ و مرشد کہتے ہیں، اس کی بھی حقیقت یہ ہے کہ گویا کہ اس نے ایک راستہ طے کیا ہے، ایک مسافت طے کی ہے، یا اس راہ پر چلا ہے۔ چلنے کے بعد جب آپ یوں ذکر و اذکار کریں گے، دین کی طرف یوں بڑھیں گے تو شیطان یوں حملہ آور ہوگا، پھر آپ یوں بڑھیں گے تو یوں حملہ آور ہوگا، اور جب آپ اور بڑھیں گے تو اور حملہ آور ہوگا۔ اور یہ خاصہ ہے کہ دشمن اس طرف جہاں زیادہ جاتا ہے، جہاں اسے کچھ خزانہ نظر آتا ہے، کچھ مال نظر آتا ہے، تو وہاں دشمن جاتا ہے۔ کہ محمد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو خط و کتابت کی لمبی چوڑی ہے کہ مجھ کو بہت وساوس آتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو حضرت گنگوہی نے جواب دیا کہ بتاؤ، چور وہاں جاتا ہے جہاں اسے خزانہ نظر آتا ہے، یا وہاں جاتا ہے جہاں خزانہ نظر نہیں آتا؟ تو گھبراتے کیوں ہو وساوس سے؟ وساوس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وساوس اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ترقی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے میں، اب وہ شیطان دیکھ رہا ہے کہ یہ تو معرفت و محبت کا خزانہ اس کے دل میں آیا جا رہا ہے، لو اسے کسی طرح سے بہکاؤں، تو وہ وساوس ڈالے گا۔ اور اتنے وساوس کبھی کبھی آتے ہیں، لگنے لگتا ہے پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ تو حضرت نے حضرت گنگوہی کو لکھا، اور میں خود حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ ہمارے پہلے شیخ تھے، ان کی خدمت میں جب حاضر تھا تو ان کو خط آیا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا کہ حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم سجدہ کرتے ہو؟ کہ جی کرتا ہوں۔ یہ جو وسوسے دل میں آ رہے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں کچھ پریشانی لاحق ہے؟ اس نے کہا جی بہت پریشان ہوں میں، اسی لیے تو آپ سے مسئلے کا حل پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر یہ پوچھا کہ بتاؤ کسی کافر اور غیر مسلم اور ہندو کو پریشانی ہوتی ہے وساوس سے؟ کہ جی نہیں۔ تو تم کیسے سمجھ رہے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ تم تو مسلمان ہو۔ میرا منشا بتانے کا یہ ہے، وساوس پر تو مستقل ایک بیان ہے، حضرت گنگوہی نے جو تعلیمات حضرت تھانوی کو دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وساوس کی طرف آدمی التفات اور توجہ ہی نہ کرے، بلکہ شیطان سے یوں کہے تجھے وساوس ڈالنے ڈال، بتا کتنے ڈالے گا، میں جو اعمال کرتا ہوں میں تو کرتا رہوں گا۔ بعض ہیں بیچارے کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے خوب تلاوت میں، نماز میں، تو پڑھ لی، اور بعض ایام میں ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جی ہی نہیں چاہتا۔ تو حضرت گنگوہی نے، حضرت تھانوی نے، دونوں نے لکھا ہے کہ جن ایام میں جی نہیں چاہ رہا ہے نا، ان ایام میں جو آپ عبادت کر رہے ہیں تو اور بڑا اجر ہے اس کا، اور زیادہ اجر مل رہا ہے۔ کیوں؟ جب جی چاہ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے اور آپ عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کا معبود اللہ ہے یا آپ کا معبود جی چاہنا اور مزہ آنا ہے؟ کہ جن دنوں میں لطف آئے، مزہ آئے تو تلاوت بھی کر لی، ذکر بھی کر لیا، نمازیں بھی پڑھ لی، اور جن دنوں میں مزہ نہیں آ رہا تو چھوڑ کے بیٹھ گئے سب کچھ۔ اس کا مطلب تو آپ نے تو معبود اپنے مزوں کو بنا رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وساوس کسی کو آتے ہیں اور طبیعت میں ایسی صورت پیدا ہوتی ہو، پھر اگر وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی تو اس میں اور بھی زیادہ قرب بڑھتا ہے، اور یہ وقتی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، یہ لمبا چوڑے وقت کے لیے نہیں ہوتا۔ خیر، یہ مضمون میں نے جیسے عرض کیا ضمناً ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی کسی راہ پر چلا ہوا ہوتا ہے تو اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اس میں شک کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو اس راستے کے نشے و فراز کا اچھے سے پتہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرے سامنے والے کو بھی جو چلے گا بتا سکتا ہے۔ دیکھو بھائی، میں ابھی لاہور ہو کے آیا ہوں، بارشیں بہت پڑی ہے، اتنے کلومیٹر سے اتنے کلومیٹر تک راستہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، ہوش میں چلنا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کوئی جانور روڈ پر گزر جاتا ہے، ذرا ہوش میں چلنا۔ اور جو چلا ہوا نہ ہو، جو وہاں نہ گیا ہو، وہ کیا جانے گا؟ اس لیے ہر اہل علم میں سے ہر عالم کو، ہر علم والے کو، اور جس کو ذہن میں ہو کہ مجھے قوم میں کچھ کرنا ہے، لازمی اور ضروری ہے کسی صاحب دل اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ میں نہیں کہتا پیر مریدی کے مرید بنو،
کوئی ضروری نہیں، لیکن تعلق اصلاحی رکھو خطوط کے ذریعے سے، اور اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس سے مشورے لینا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم علماء کو اور آج دعوت تبلیغ والوں کو اس میں اشکالات ہوتے ہیں، حالانکہ دو باتیں سنیے۔ نمبر ایک، دعوت و تبلیغ کے بانی اول اور پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ چلانے والے، نمبر 3 پہ چلانے والے حضرت جی اول دوم سوم سارے کے سارے بزرگوں سے تعلق رکھتے تھے، سب کا بزرگوں سے تعلق تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے ہاں باقاعدہ بیعت تھے ان کے ہاتھ پر، اور میوات سے آتے ہی سیدھے چھٹتے ہی فوراً حضرت کی خدمت میں جا کے اور وہیں پہنچتے تھے خلوت میں۔ کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے آپ سب حضرات نے پڑھا ہوگا، بخاری شریف میں شروع ہی میں آتا ہے، تقریر بخاری شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے کہ غار حرا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جانا اور یتحنس فیہ اللیالی یتعبد، وہاں عبادت فرماتے تھے۔ کیا عبادت ہوتی تھی بھائی؟ وہ کوئی نماز روزہ تو اس وقت تک مشروع نہیں ہوا تھا، تنہائی میں جا کے خلوت میں یکسوئی، توجہ الی اللہ، متوجہ الی اللہ ہونا، اس سے سب کے بنانا ہے۔ اچھا اسے تو میں ہاتھ میں یہ اچھا وہاں کے لیے بس ٹھیک۔ تو غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے جاتے تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری اس لائن کا، یہ جو سلوک کی لائن ہے، اس کا بہت بڑا ماخذ اور دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلوت کا جو معاملہ ہے یہ ہے کہ خلوتوں سے گزار کر قلوب ہمارے اور دل ہمارے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ انوارات و تجلیات الہیہ کا مورد بن سکیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ الحمدللہ مجھے پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہوا، پوری نہیں لیکن کچھ حصہ میں نے وہاں سعود میں پڑھایا طلبہ کو۔ شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑے انسان تھے، انہوں نے اللہ کی تجلیات کی جو اقسام کی ہیں جی، اور جو کچھ انہوں نے شریعت کے اسرار اور رموز بیان کیے ہیں وہ عجیب و غریب ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون انسان تھا، کہاں سے نکل کے آیا۔ برزخ کے حالات بتاتے ہیں تو ایسے بتاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی برزخ سے اٹھ کے چلے آ رہے ہوں۔ میں مضمون ادھر ادھر نکالنے کے بجائے جو بنیادی بات ہے بس وہ عرض کرتا ہوں میرے اہل علم ساتھیوں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ایک بدیہی دلیل ان لوگوں کے لیے بہت سے جو جماعت وغیرہ کا مزاج رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اہل اللہ سے تعلق جب بانی جماعت تبلیغ خود رکھتے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رکھتے تھے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رکھتے تھے، تو آج یہ فضا بنانا کہ مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل غلط ہے۔ ہوتا یہ ہے جب زیادہ دعوت تبلیغ میں چلے وغیرہ لگا لی اور چلے پھرے، ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے وہ کام جو دین نہیں ان کو آدمی دین سمجھ کے کرتا ہے۔ شیخ الاسلام وقت حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ان کی ابھی نئی ایک کیسٹ آئی ہے، ابھی کا بیان ہے کچھ دنوں پہلے کا۔ حضرت سے کسی نے کچھ پوچھا ہوگا تو جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ بتا دیا اور بیان کر دیا۔ اب لمبا چوڑا کسی نے خط لکھ کے بھیجا کہ آپ نے تبلیغ کی مخالفت کی، یہ سب باتیں کیوں بیان کی آپ نے؟ حضرت کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا، تو بیان میں فرما رہے ہیں پھر کہ بھائی اصلاحی کوئی بات کی جائے تو اسے مخالفت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں کہیں کسی جگہ مجلس کا نظام بنایا، میرے بزرگوں نے کہا کہ مجلس کرو تو میں نے مجلس کا نظام بنایا۔ اب جو دن وہ بنا تھا تو جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن وہاں گشت ہوتا تھا۔ ساتھی میرے پاس آئے کہ حضرت آج تو گشت کا دن ہے، میں نے ان سے عرض کیا بھائی ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کی بالکل معقول ہے، ایک ہی جگہ میں دو متعارض الگ الگ کام ہوں گے، اچھا نہیں، وہ بھی دین کا کام ہے، میرا بھی کام دین کا کام ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، میں اس کو کچھ آگے پیچھے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے یہ کیا کہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کا کس وقت ہوتا ہے پروگرام؟ کہ جی ہمارا مغرب بعد گشت ہوتا ہے، عشاء بعد بیان ہوتا ہے۔ اچھا بس تو پھر ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا کہ میں اس سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤں گا اور عصر کے بعد اپنا پروگرام کر کے مجلس وغیرہ کر کے فارغ ہو جاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ایسا کرنے سے تو پھر جو لوگ آنے والے وہ سب آپ کی مجلس میں آ کے پھر ہمارے اس میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بات غیر معقول ہے آپ کی، جن کو اس میں آنا وہ اس میں آئیں گے، جن کو اس میں آنا وہ اس میں آئیں گے، میں نے وقت بدل دیا۔
تو حضرت فرماتے ہیں کہ چھٹتے ہی انہوں نے مجھے یوں کہا کہ آپ تو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ تو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مثال حضرت مفتی تقی صاحب دیتے ہیں کہ دیکھا دین سمجھ کے کر رہے ہیں وہ لوگ اس کام کو، اور دین نہیں رہا ان کا یہ، کیونکہ جب کوئی آدمی یہ کہہ دے بس یہی دین کا کام ہے، دوسرے نے تو دین کہاں رہا۔ اس لیے مجھے آپ کو یہ سمجھانا بتانا ہے اور یہ عرض کرنا ہے، تبادلہ خیال کرنا ہے اس پر، گویا مذاکرہ آپس میں، کہ اہل اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر آدمی یا افراط میں چلا جاتا ہے یا تفریط میں چلا جاتا ہے۔ دوسری ایک دلیل آپ کو بڑی واضح اور آسان سی بتاتا ہوں۔ بتاؤ اچھا دنیا کے جتنے کام ہے ان سارے کاموں میں بڑوں سے تربیت یافتاؤں سے تربیت لینی پڑتی ہے کہ نہیں لینی پڑتی؟ جتنے کام ہیں، آپ درزی کے کام کو لے لو، جہاز چلانے کے کام کو لے لو، گاڑی چلانے کے کام کو لے لو، کوئی کام ایسا تو لا کے دکھاؤ کہ جو ہو کسی درجے میں کام، جس کو کچھ سمجھا جاتا ہو، جس کی کوئی حیثیت ہو، اور بغیر پہلے سے سیکھے ہوئے کہ خود سیکھ کر کے اور چلانا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو ایسا ہوتا نہیں، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو بہت ٹھوکرے کھائے گا، بہت ٹھوکرے کھائے گا۔ تو دنیا کے کاموں کی جب یہ مثال ہے، اسی کو ہمارے حضرت والا بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں، اور وہ بھی اصل میں ایک حدیث شریف اس کا مقصد ہے، اگرچہ اس حدیث شریف پر کلام ہے، لیکن شیخ یونس صاحب مظاہری جو ہیں ہمارے، انہوں نے اس حدیث شریف کو پر بیان کرنے کے بعد اخیر میں لکھا ہے کہ اس حدیث شریف پر اگرچہ کلام تو ہے مگر مضمون اس کا بالکل درست ہے۔ لکل شیء معدن، لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان اللہ والوں کے دل ہے۔ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان قلوب العارفین، اللہ والوں کے دل ہیں۔ کتب العارفین نہیں، اللہ والوں کی کتابیں یا اللہ والوں کے واعظ۔ قلوب، قلوب صحبت کو چاہتے ہیں، ساتھ رہنے کو چاہتے ہیں، قریب بیٹھنے کو چاہتے ہیں۔ جب کسی اللہ والے کے پاس کوئی قریب بیٹھتا ہے تو وہ ایک خزانہ ہے جو دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ جلے دلوں سے تو اپنا دل قریب کر دے، ایسے کچھ شعر ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، دل کو دل سے قریب کر دو، یہ آگ لگتی نہیں خود لگائی جائے گی۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں اس کو ایک مثال دے کر، بھائی کپڑا کپڑے والوں سے، مٹھائی مٹھائی والوں سے، اور سبزی سبزی والوں سے، اور سونا سونے والوں سے ملتا ہے، تو اللہ بھی اللہ والوں سے ملتا ہے، اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ بتاؤ مجھے آپ تلاش کر کے، میں ابھی 3 دن ہوں یہاں، چھان بین کر کے کتابوں کو دیکھ کے بتا دینا کہ کون بڑا ایسا اللہ والا گزرا ہے، کام کرنے والا، جس نے دین کے راستے میں بڑے بڑے کام انجام دیے ہوں اور کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق نہ رہا ہو۔ کوئی ایک مثال ہمارے اپنے مسلک اکابر علماء دیوبند میں، دیوبند سہارنپور ندوہ جو بھی ہوں، یہ سب ایک ہی ہیں۔ حضرت علی میاں رحمہ اللہ جی، ان کی تو شخصیت پر اگر غور کرو تو اللہ نے ان کو ایسا جامع الکمالات بنایا تھا کہ انہوں نے تو تمام بزرگوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تمام بزرگوں سے۔ شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی اسی خطے کے بڑے بزرگ ہیں، گزرے ہیں جی، مرحوم۔ مقام ولایت و تقوی کا یہ تھا کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی محدث کبیر ہند، بہت بڑے، وہ بھی دعاؤں کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ مستجاب الدعوات ہیں۔ تو ندوے کے بہت سارے علماء ایک مرتبہ تھے، شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی نے ان کو خطاب کر کے کیا بات ارشاد فرمائی؟ یہ فرمایا کہ دارالعلوم دلوں کے جلنے اور روح کے تڑپنے کا نام ہے، یعنی دارالعلوم کو کہتے ہیں جہاں دلوں کو اللہ کی محبت سے گرمایا جاتا ہے اور روحوں کو تڑپایا جاتا ہے۔ یہ تڑپنا اور گرمانا یہ کیا ہے؟ یہ تڑپنا اور گرمانا وہ ہے کہ جو سارے اللہ والوں کی قدر مشترک میراث ہے۔ جب تک میرے قابل احترام اہل علم ساتھیوں غور سے سن لو، جب تک دل کے اندر یہ تڑپ، لگن، سوز، درد، کڑھن پیدا نہیں ہوتی، تقریر ہو جائے گی، بیان ہو جائے گا، واعظ ہو جائے گا، فصیح و بلیغ علوم سے بھرا ہوا خطبہ دے دیا جائے گا، لیکن قوم جہاں ہے وہیں کی وہیں رہے گی۔ یہ جو بڑے کام ہیں، بڑے بڑے کام، یہ اس کے بغیر نہیں ہوتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ سوز، جلن، کڑھن، درد، غم،
یہی تو چیز ہے جو انسان کو کیا سے کیا بنا کے رکھ دیتی ہے، فرش سے عرش پہ لے جاتی ہے. یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے اور سارے انبیاء کی قدر مشترک میراث ہے یہ. اس کو میں عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ سوز اور کڑھن اور درد جب کسی سینے میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس سے ایسا کام لیا جاتا ہے، ایسا کام لیا جاتا ہے. یہی شاہ احمد پرتاپ گڑھی نے کہا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے کہ بیروت کے اندر بہت سی ایسے وہ ہیں پڑھانے کی جگہ جہاں عیسائی پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے علوم کے ماہر، فقہ کے، حدیث کے، لغت کے اور کیا کیا کے بہت کچھ جی. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا ان کو کہ وہ حقیقت میں علماء ہیں، کیونکہ سینے میں ان کے وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. قاضی مجاہد الاسلام ہمارے ہاں تشریف لائے، وعظ تھا، ان کا بیان تھا، تو بیان میں بہت سارے علماء جمع ہو گئے کیونکہ مشہور شخصیت تھے. بیچارے شوگر کی وجہ سے پریشان، بہت ہی حال خراب، تو اعلان ہو گیا کہ بیان نہیں ہوگا. لیکن پھر علماء انتظار کرتے رہے 15-20 منٹ تک. اس کے بعد تھوڑا افاقہ ہوا حضرت کو، تو لپٹائے اور وہ ویل چیئر کے اوپر بٹھا کے ان کو کسی طرح مسجد میں بٹھایا گیا. میں بھی اس میں شریک تھا. تو کہنے لگے کہ بھائی میں علماء طلباء سے ایک بات کہتا ہوں کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث صرف علم تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم، وہ علم جو خوف و خشیت کے ساتھ ہو، اللہ سے ڈرنے اور تقوی کے ساتھ ہو. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث بن سکتے ہیں، لیکن وراثت جبھی تو ہوگی جبکہ وہ والا علم ہو جو والا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا، اور وہ علم خوف و خشیت والا ہے. اس لیے آپ حضرات سے میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ایک صحابی ایسا لا کے دکھا دو کہ جو راتوں میں اٹھ کے شب اخیر میں جی اللہ کے سامنے آوازاری کرنے والا نہ ہو. آج تو ہم گنتی کرنا پڑتا، دیکھنا پڑے گا کون ہے جو رات شب اخیر میں اٹھ کے اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہو، روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، اللہ سے مانگتا ہو، اللہ کے سامنے جھکتا ہو، سجدوں میں گرتا ہو. لیکن وہاں سارے ہی سارے ایسے تھے. اس لیے مفتی سید صاحب پوری دعوت برکات ہوں جب وہ غلط میں فجر کے پڑھے جانے کی ایک توجیہ کرتے ہیں نا، تو ایک توجیہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں صحابہ سارے بیدار ہوا کرتے تھے تہجد کے وقت میں، اور کثرت جماعت مقصود ہے، تو اگر جلدی اس وقت میں نماز پڑھی جاتی تھی تو کوئی بات نہیں، جیسے ہمارے یہاں رمضان میں پڑھی جاتی ہے. بہرحال میں بات سے بات نکلی، میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن میں نسبت ہے، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فیہ اقوی دلیل علی ان للشیخ مدخلا عظیما، قوی ترین دلیل ہے اس بات کی کہ شیخ کو مریدین کے حال کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے. اس لیے ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تزکیہ کر سکتا ہوں، ہو نہیں سکتا میرے بغیر. ادھر فرمایا نبی تزکیہ کرتا ہے. ادھر فرمایا کہ میں ظلمات سے نکالتا ہوں، اور ادھر فرمایا اے موسیٰ ظلمات سے نکال لو لوگوں کو. تو یہ کیا ہے؟ بظاہر کلام میں ٹکراؤ. تو وہ ٹکراؤ کا جواب دیا ہے کہ ٹکراؤ کا جواب اصل میں یہ ہے کہ اصلاح، اخراج اور نکالنا حضرت موسیٰ کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت بھی درست ہے، اور اللہ نے جو فرمایا کہ میں ہی نکالتا ہوں، کوئی نکال نہیں سکتا، یہ بھی بات درست ہے. سبب کے درجے میں شیخ کو بہت بڑا دخل ہے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ آیتیں جو قرآن کی ہے نا، ان کے متعلق ایک بات بہت پیاری ارشاد فرمائی. یہی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک ہوتے ہیں رجال اللہ اور ایک ہوتی ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ تو آئی ہیں بہت تھوڑی سی، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ جو رجال اللہ آئے ہیں یعنی انبیاء، وہ آئے بہت زیادہ. کتاب اللہ تو آئی ہیں کم اور رجال اللہ آئے زیادہ. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا اپنی کتاب اس میں تفسیر کے اندر، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت میں بغیر رجال اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنا عادت اللہ سے ممکن نہیں ہے. اس پر ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک ہے قدرت اللہ اور ایک ہے سنت اللہ، دونوں میں بہت فرق ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 4 تخلیقوں کا ذکر فرمایا، 4 تخلیقوں کا ذکر ہے قرآن میں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا. دیکھو اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے
بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو چاروں قسم کی تخلیق، پہلی تخلیق نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دوسری تخلیق باپ ہے ماں نہیں، تیسری تخلیق ماں ہے باپ نہیں، اور چوتھی تخلیق بنی آدم کی ہے ایک عام، وہ ہے وخلق منہا زوجہا کے بعد وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ان دونوں سے مرد عورت سے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو اب اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تو اس پہ قادر ہے کہ حضرت آدم کی طرح مجھے بغیر کسی ماں اور باپ کے بچہ دے دے، آ نہیں سکتا، بغیر ماں کے مل جائے، بغیر باپ کے مل جائے، بیوی کہنے لگے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے ہی مجھے بچہ مل جائے گا، شوہر کہنے لگے بغیر بیوی کے مل جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں مولانا ممکن کیوں نہیں؟ قرآن میں تو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بھئی جواب یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ قدرت اللہ کو نہیں دیکھا کرتے، دنیا میں ہم مکلف ہیں کہ سنت اللہ کو دیکھیں۔ سنت اللہ یہ ہے کہ بغیر رجال اللہ کے تربیت نہیں ہوتی، جب تک رجال اللہ نہ ہو، صرف کتاب اللہ سے کہ کتاب پڑھ لیجئے، میں نے عالم بن گیا، میں میرے پاس فلاں بزرگی کی اتنی کتابیں ہیں، میں فلاں کے بیانات سنتا ہوں، نہیں 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 نہیں، مشورے ہوں، پاس جا کے رہنا ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کتنے بڑے عالم تھے، کون ان سے ناواقف ہے؟ کسی بھی مکتب فکر کا ہو جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ حضرت تھانوی کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی۔ 6 مہینے اپنے شیخ کی خدمت میں رہے اور گئے تھے سال کے لیے، پورے سال رہنے کے لیے، لیکن کچھ مصلحت کی وجہ سے رہ نہیں پائے تو 6 مہینے اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ اور شیخ بھی کون؟ قافیہ پڑھا ہوا، صرف ہدایت اللہ اور قافیہ تک پڑھا ہوا شیخ ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، کوئی باقاعدہ عالم نہیں تھے جی، لیکن دیکھ لو 6 مہینے خدمت میں رہے۔ اور اگر آپ کو سناؤں حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی، جو گویا حضرت تھانوی سے بھی بڑے سمجھ لو ویسے، اس لحاظ سے کہ ان کے شیخ کے درجے میں تھے، ان کے مصلح تھے، یہ تقریباً 2 سال حضرت حاجی امداد اللہ کی خدمت پر رہے، 2 سال۔ ماہنامہ رشید لاہور، اس میں ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ حج کے موقع پہ گئے تو وہیں ٹھہر گئے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا، ایسی باتیں ہیں کہ یقین نہیں آتا آج کے زمانے میں علماء کو، کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے اہل اللہ کے ساتھ تعلق کا۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے 4 باتیں حاصل ہوئی ہیں، 4 باتیں، ایک بات ایسی ہے جو آپ حضرت سے لکھنے کے قابل ہے، اتنی زبردست ہے جو ان کو حاصل ہوئی۔ کیا 4 باتیں حاصل ہوئی؟ نمبر 1، اس پر تو میں پورا مدرسوں میں بیان کیا کرتا ہوں ہندوستان میں جا کے، ان 4 باتوں پر۔ نمبر 1، مد و ضم برابر ہو گئی۔ اردو سمجھنے والے ہیں آپ سب، مد و ضم برابر ہو گئی، اس جملے کی شرح آدھا گھنٹہ چاہیے، اتنی عظیم الشان کوالٹی اور صفت ہے یہ۔ لوگ تعریف کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں پھولا نہ سماؤں اور آسمان پہ پہنچ جاؤں، اوہو کیا ہے صاحب حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اور لوگ برائی کرتے ہیں، جیسے بریلوی کیا کرتے تھے، باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت اس رسالے کی انتظار میں رہتے تھے جو بریلوی مکتب فکر سے حضرت کی برائیوں میں نکلتا تھا، تو برائیاں دیکھنے کے لیے حضرت نابینا ہو گئے اخیر میں، تو اپنے خادم سے پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے وہ جو رسالہ نکلتا تھا جس میں میرے متعلق کچھ باتیں لکھی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ حضرت وہ رسالہ تو بند ہو گیا۔ کہا کہ بھائی اس سے مجھے کچھ پتہ چل جاتا تھا اپنے اندر کیا کیا عیب ہے، کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، تم تو سارے حضرت 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 کرتے رہتے ہو، اللہ والوں کی شان ہوتی۔ تو فرمایا مد و ضم دونوں برابر ہو گئی۔ اوہ بہت بڑی بات ہے یہ، معمولی بات نہیں۔ ہم تو آئیں گے قطر میں، دبئی میں، ادھر ادھر، تو جی چاہے گا کہ لوگوں میں خوب تعریفیں ہوں، خوب چرچے ہوں۔ وہاں تو شان یہ تھی کہ مدہ بھی برابر، ضم بھی برابر، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تھانوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ایک عورت تھی ذرا سمجھدار، اس کی تعریف کی اس کی سہیلیوں نے، پاس میں رہنے والیوں نے، وہ جب اس کی وہ رخصتی ہونے والی تھی، خوب زیور اس کو پہنایا گیا تھا، عمدہ قسم کا لباس، زیور وغیرہ، تو اس کی تعریف کی، تو اس نے کہا کہ تمہاری اس تعریف کا مجھے کوئی اثر دل پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے دل پر اثر نہیں ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کی نگاہوں میں بھا گئی، پسند آ گئی، تب تو تمہاری ساری تعریفیں درست ہے، صحیح ہے، لیکن اگر میں اپنے شوہر کی نگاہ میں بھائی نہیں اور پسند نہ آئی تو یہ سارے زیورات، ساری تمہاری تعریفیں، سارا سب کچھ بیکار۔
حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی نظر آسمانوں پر، عرش پر، وہاں اللہ کے پاس ہوتی ہے. اگر میرے اعمال بارگاہ الہی میں پسند آ گئے تو سب کچھ ہے، ورنہ یہ سب تعریفیں بیکار ہے، فضول ہے، سب فضول ایسے بیکار چلی جائیں گی، اس لیے اس کو پرواہی نہیں ہوتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہوا کہ مد ہضم برابر. نمبر 2 اف ہو، کتنی بڑی بات ہے صاحب. جذر قلب میں غیر حق تعالی سے نفع و ضرر کا التفات باقی نہ رہا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. دل کی گہرائی میں، جذر قلب میں، دل کی گہرائی میں غیر حق تعالی سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ نفع کا اور نہ ضرر کا. شاید یہاں سے حج کا ٹکٹ مل جائے، شاید یہاں سے عمرے کا ٹکٹ مل جائے، شاید یہاں سے کچھ حاصل ہو جائے. یہ بڑا مالدار آدمی ہے، اس سے تعلق ہو گیا، مزے آ جائیں گے، دوستی کرو کسی طرح سے. یہ لا الہ الا اللہ کے مخالف نہیں ہے. کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور مسلمان بھی بن گئے، لیکن کیا معنی ہے لا الہ؟ لا الہ کے بعد الا اللہ جب کہا ہے تو لا الہ میں پوری سب کچھ کی نفی ہے. اسے گنگوہی نے ایک مرتبہ اپنے خواص کے مجمع میں بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی کسی سے بھی کسی بھی قسم کی امید نہ رکھنا، کبھی بھی کسی سے بھی کسی بھی قسم کی امید نہ رکھنا. اور پھر ذرا جھٹکا دے کے جوش میں فرمایا یہاں تک کہ مجھ سے بھی. کبھی تم سمجھو میرے شیخ ہیں، پیر ہیں، کچھ کر لیں گے، شاید کچھ ہو جائے گا. صرف ایک اکیلی اللہ کی ذات سے. آج علماء اپنے اندر یہ بس پیدا تو کر کے دیکھیں، سارے مالداروں کے دماغ چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. ہم تو ایسے بگڑ گئے کہ مدرسہ چلانا، جی مدرسہ چلانا تو مولانا مدرسہ چلنے کے بغیر چلتا ہے. چندہ کرنا ہے جی مجھے، میں جا رہا ہوں سفر میں. کوئی مدرسہ ہے؟ مدرسہ تو ہے نہیں. تو مدرسے کے بغیر چندہ نہیں، چندے کے بغیر مدرسہ نہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. جب مدرسہ نہیں تو جا کے مجھے کہیں گھومنے پھرنے جانا، یار کیا کروں؟ مدرسے والوں سے بات کرو، رسید لے لو. یہ ہو رہا ہے آج. مدرسے والے سے جا کے بات کر لو، رسید لے لو، تمہارا سارا خرچہ نکل جائے گا اور بھی کچھ مل جائے گا تمہیں. تمہارا بھی کام بن جائے گا، مدرسے والوں کا بھی بن جائے گا. اور جو ذلت ہو رہی ہے وہاں، جس کی وجہ سے ہزاروں مالداروں نے آج اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. تحفۃ العلماء کتاب مولانا اشرف علی تھانوی کی اٹھا کے دیکھ لینا. حضرت تھانوی نے چندے کو سخت منع لکھا ہے، سخت منع. جہاں علم اور اہل علم کی اہانت ہوتی ہو، رسوائی اور ذلت ہوتی ہو، سخت منع لکھا ہے. بس تو مولوی صاحب آپ تو جوش میں بیان کر رہے ہیں، مدرسے نہیں چلتے اس طرح، بغیر اس کے مدرسے نہیں چلتے. کیوں نہیں چلتے؟ کیوں نہیں چلتے؟ آپ تو مجھے گنتی کراؤ ان مدرسوں کی جو چندے کے ساتھ چل رہے ہیں، میں آپ کو گنتی کراتا ہوں ان مدرسوں کی جو بغیر چندے کے چل رہے ہیں. 2000 3000 3500 4000 طلبا ہیں، بغیر چندے کے چل رہا مدرسہ. اور ایک تھوڑا ہی، بہت سارے مدرسے میں گنتی کراؤں گا آپ کو. دیکھو یہ سارے بغیر چندے کے چل رہے ہیں. کیا مانا بغیر چندے کے؟ چندہ تو ہو. حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا چندہ تو ہو، لیکن اطلاع ضرورت. دیکھو بھائی ہمارے مدرسے کو اس چیز کی ضرورت ہے، اطلاع کر دی، اب جس کا جی چاہے آگے دے دے. در در پہ جانا، شرم حضوری میں چندہ منگوانا، تعلق ہے اس کا اس سے لے جاؤ تاکہ لحاظ میں وہ چندہ دے دے. بیچارہ چاہتا نہیں اندر سے دینا، لیکن لحاظ میں دے رہا ہے. حضرت تھانوی نے منع لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے میرے اہل علم ساتھیوں، مدرسے کا چلانا کوئی ہماری ذمہ داری ہے. کوئی اللہ ہم سے قیامت میں ضرور پوچھیں گے کہ مدرسہ کیوں نہیں چلایا. اگر پوچھیں گے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک ایسا ہی موقع آ گیا. ایک بات میں مدرسے کے دارالعلوم دیوبند کی شورا کا مسئلہ تھا. اس میں ایک ایسے آدمی کے رکھنے کی بات تھی کہ جو آدمی دین کا پابند نہیں تھا. سب حضرات کی رائے بن رہی تھی کہ رکھ لو، اس لیے کہ با اثر آدمی ہے، اگر اس کو نہ رکھا تو فساد ہونے کا اندیشہ ہے مدرسے میں. حضرت گنگوہی کو حضرت تھانوی نے لکھ کے پوچھا کہ اس کو رکھیں کہ نہ رکھیں. فرمایا کہ اس کو مت رکھو. کیوں؟ اگر اس کے رکھنے کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو میں نے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں پوچھیں گے ایک فاسق و فاجر کو دینی کام کا ذمہ دار کیوں بنایا. میرے پاس کوئی جواب نہیں. اگر اس کو نہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت میں مجھ سے پوچھا اس کو کیوں نہیں رکھا تھا، میں کہہ دوں گا یا اللہ آپ ہی کا تو حکم تھا کہ کسی ایسے شخص کو دین کا ذمہ دار مت بناؤ.
اور اگر نہ رکھا اور مدرسہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا یا اللہ آپ کا حکم تھا کہ اس کو نہ رکھو، ہم نے اس کو پورا کیا، مدرسہ بند ہو گیا۔ مدرسہ کھولنے والے بھی آپ ہی تھے، چلانے والے بھی آپ ہی تھے، بند کرنے والے بھی آپ ہی تھے۔ آپ کو بات ذہن میں آنی چاہیے، مدرسے کا چلانا اللہ کا کام ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر پورا بھروسہ۔ اس لیے میں حضرت کی یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ حضرت گنگوہی نے فرمایا ہے کہ میں حاجی صاحب کی صحبت میں رہ کر کیا ملا مجھ کو، وہ سمجھا رہا ہوں میں۔ آج علماء اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں، میں بہت قابل آدمی ہوں۔ قابل آدمی، سنو جب بات نکلی، آپ میں سے بہت سے تو دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں، میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم 3 بھائی پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور آپ کو الحمدللہ پتہ دارالعلوم کے مقابلے بہرحال دارالعلوم کی تعلیم کا ایک وہ ہے، ایک اہمیت ہے۔ تینوں بھائیوں کے بارے میں یہ بات طے تھی کہ اپنی جماعت میں فرسٹ تو انہی کو آنا ہے، یہ بات تقریباً طے تھی۔ اور میں تو تقریباً سارے امتحانات میں دورے تک صرف دورے میں جا کے پیچھے رہا، ورنہ فرسٹ ہی آتا تھا۔ کچھ سنانا ہے، یہ نہیں بتانا اصل میں، اس کے آگے کچھ سناؤں گا، وہ ذرا غور سے سننا آپ۔ تو علمی لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں جو اساتذہ پڑھاتے تھے ان کی زبانوں پہ یہ ہوتا تھا کہ یہ والی جماعت، اس جماعت میں تو فلاں 2 بھائی تھے ہم، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آنا متعین ہے، اس میں تو کوئی اور آئے گا نہیں، تقریباً یہ طے تھا۔ اور سال دوم سے میں نے پڑھا، دوم، سوم، چارم، پنجم میں میرے بھائی آگے چلے گئے، میں پیچھے آ گیا، ششم، ہفتم تک ایسا ہی رہا۔ لیکن میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ اس ساری علمی جدوجہد اور قد و کاوش کے باوجود اپنے شیخ سے وابستہ ہونے سے پہلے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ادام اللہ حفظہم، ہم ہر جگہ جاتے بھی تھے، گھرانے بھی آتے تھے، کبھی 5-10 منٹ کے لیے کچھ بات بھی کر لیتے تھے، لیکن میرے اہل علم ساتھیوں، جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آنا اور باتوں کے اندر اثر آنا اور بہت سی چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی حضرت کی صحبت کے بعد، تعلق کے بعد، وہ پہلے ہم تو بالکل خالی تھے۔ اور ایک بات تو میں ایسی بتاتا ہوں آپ کو کہ شعر میں ہی سناتا ہوں، حضرت والا کا شعر ہے، لیکن بحمد اللہ تعالی بتوفیق ہی تعالی قلب کی تقریباً اس طرح کی حالت ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے کہ یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، جب کھلا حال دار فانی کا، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، جب کھلا حال دار فانی کا، اور اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے، اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے۔ یہاں آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، اہل علم ہے نا، اس سوال کا میں جواب دے دوں آپ کو۔ دیکھو 2 باتیں ہیں، اگر کوئی اپنے بارے میں کوئی بات بتائے، تو اچھی طرح سے غور سے سمجھیے گا آپ، اور اللہ نے وہ اسے عطا کی ہو، تو اس کو تکبر نہیں کہتے، اسے تکبر نہیں کہتے، اور اسے دعویٰ نہیں کہتے میں ایسا ہوں۔ بس ذرا غور کیجئے گا جو میں عرض کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ہے ظاہری کسی کمال کا عطا ہونا، ایک ہے اس کمال کی وجہ سے اپنے کو افضل سمجھنا، مقام سمجھنا، میں ایسا ہوں، میرا مقام مرتبہ یہ ہے، یہ تو ہے ممنوع۔ کوئی آئے یہاں بڑا عالم اور وہ ہم سب بیٹھنے والوں کو یہاں کم تر سمجھے کیونکہ اس کو بڑے کمالات ملے ہوئے ہیں، اور اپنے کو افضل تر سمجھے، یہ شرعاً بالکل ممنوع ہے، جس کا معنی ہے کہ میرا مقام اللہ کے یہاں زیادہ ہے اور تمہارا مقام کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا مقام ایک خاک کے ذرے کے برابر بھی اللہ کے یہاں نہ ہو، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ تو احساس ہونا چاہیے نا کہ مجھ کو کیا ملا کیا نہ ملا۔ اگر یہ احساس ہی نہیں ہے تو شکر کیسے ادا کرو گے؟
ادائے شکر کے لیے نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ تو یوں ہیں، اجی نہیں میں تو کچھ نہیں. عجیب غریب بات ہے. حضرت نے مثال دی، انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے ایک عالم ہے اور حافظ بھی ہے، اور ایک صرف حافظ عالم نہیں ہے. تو بتاؤ جو عالم بھی حافظ بھی ہے وہ اس سے بڑھا ہوا ہوا کہ نہیں؟ اور ایک عالم بھی ہے حافظ بھی ہے، دوسرا بھی عالم بھی ہے حافظ بھی ہے، مگر یہ قاری بھی ہے وہ قاری نہیں. تو جو عالم بھی ہے حافظ بھی ہے قاری بھی ہے وہ اس سے بڑھا ہوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس سے بڑا ہوا ہو گیا. اب وہ اسے کوئی کہے ماشاء اللہ یوں بھی ہے یوں بھی ہے یوں بھی ہے، وہ کہے نہیں جی میں تو کچھ نہیں. کیوں نہیں ہے کچھ؟ تو اللہ نے نعمت دی ہے تو تجھے نعمت کا احساس نہیں ہے تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے دو باتیں الگ الگ ہے، کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا احساس اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سے نعمت بڑھتی ہے. اور اگر اس کی وجہ سے اپنے کو یوں سمجھے میں سب سے بڑھ گیا، میرا سب سے اونچا مقام، مار کھا گیا، گیا یہ راستے سے، ہٹ گیا راستے سے. اس لیے آپ کے دل میں خلجان اور شبہ نہ ہے. جو میں نے ایک دو بات ابھی عرض کی ہے یہ ایک نفس الامری حقیقت ہے، اس کا بتانا اور اس کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کا دل کو احساس بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو نعمت کا شکر ہی ادا نہیں ہوگا. مقام و مرتبے کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے. ایک بہت بڑے محدث تھے، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کیا گزری، ساری زندگی شیخ الحدیث رہے، بخاری پڑھانے پر مرتے ہیں لوگ. آج 10 سال کسی نے بخاری پڑھا لی اور مدرسے میں کوئی آ کے بخاری لینے لگے، چھوڑ کے چلا جائے گا مدرسے کہ میں شیخ الحدیث سے کیوں دے رہے بخاری. تو یہ میرا شیخ الحدیث 10 سال سارا غیر اللہ کے لیے کرتا رہا، اتنا بھی اجر اعمال نامے میں نہیں ہے موجود. یاد رکھنا اس بات کو. جو لوگ ان چیزوں میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب اپنے وہ بنانے کے لیے، ایک مقام بنانے کے لیے سارا سب کچھ کر رہے تھے. بہرحال محدث جب دنیا سے گئے تو جانے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا کہ کیا گزری. فرمایا ایک دن قلم سے روشنائی سے میں کچھ لکھ رہا تھا، ایک مکھی آ کے بیٹھی، میں نے اپنا قلم روک لیا اور مکھی کو اس کے اوپر سے پینے چوسنے دیا کہ اس کا پیٹ بھر جائے تو پھر لکھنا شروع کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہ عمل جو میری ایک مخلوق پر تم نے رحم کھایا تھا اور اس کو پلا دی تھی اور اس کو سیراب کیا تھا، میرے ہاں اتنا مقبول ہوا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دی. تو بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہے یہ وہ احساس تو ہو، لیکن اس کی وجہ سے اپنے کو افضل سمجھنے لگے، میں تو ایسا ویسا ہوں. بالکل غلط ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ جیسے انسان کیا ہے سنو، کتاب میں لکھا ہے اشرف علی دل میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ نامعلوم کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. دیکھا اتنا بڑا انسان کہ جس کے ہزاروں متوسلین اور دین کا اتنا کام جس سے ہوا کہ جس دن حضرت تھانوی دنیا سے گئے انتقال ہوا تو یہ جو انگلیاں ہیں نا، انگلیوں کے پورے ان سے ایسی لائٹ اور شعائیں نکل رہی تھی جیسے کسی بجلی کے بلب سے نکلتی اور آسمان تک جا رہی تھی. مفتی تقی صاحب نے لکھی ہے بات، مفتی تقی صاحب نے لکھی ہے کہ یہ وہ علم تھا، وہ ہدایت تھی، وہ ہدایت کے انوارات اور تجلیات تھی جن سے جو پوری زندگی ان ہاتھوں کے ذریعے ظاہر ہوتے رہے. جب انتقال ہوا ہے تھانہ بھون میں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوق کو اطلاع ہوئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا نماز کے دوران نماز پڑھتے پڑھتے میرے دل کے اندر سے ایک عجیب روشنی سی نکل کے گئی اور دل مردہ سا ہو گیا. میں پہچان گیا تھا اسی وقت کہ شاید مجدد دنیا سے اٹھ چکا ہے. تو جب پتہ لگا یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو واقعی وہی وقت تھے، بالکل اسی وقت میں دنیا سے گئے. اس لیے میرے ساتھیوں بات دراصل یہ ہے جی کہ اہل اللہ کے قلوب ہی اصل میں تقوی کا وہ ہے اور وہیں سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور اس کے بغیر آدمی کا کام چلتا نہیں ہے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو از حد ضروری ہے. ہمارے سارے اکابر علماء، سارے اہل اللہ جتنے گزرے ہیں اگر آپ غور سے دیکھو گے سب اسی نوع کے گزرے. پھر اللہ نے ان سے کام لیا. اچھا تو دو باتیں ہوئی حضرت گنگوہی کی ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جذر قلب میں غیر حق تعالی سے نفع و ضرر کا التفات نہ رہا. حق کو کیا بڑی بات ہے، کون مجھے نقصان پہنچا دے گا، کون نفع پہنچائے گا، کہاں سے ہدیے مل جائیں گے، کہاں سے کوئی مجھے حج عمرے کا فری ٹکٹ مل جائے گا، کہاں سے میرے لیے چاروں طرف جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور ہدایا آ رہے ہوں گے اور عزت سے بلایا جا رہا ہوں گا، سب نکل گیا دل سے، سب بھاگ گیا. تیسری چیز طاعات سے طبعاً رغبت پیدا ہو گئی اور معاصی سے طبعاً نفرت پیدا ہو گئی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
طاعت سے تمام رغبت کا مطلب یہ ہے کہ رات کی شب اخیر ہے تو اٹھ کر جو ہے، یہ نہیں کہ مطلب اٹھنے میں مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہو. جیسے کل میں نے وہ شعر سنایا تھا، علامہ سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی کی خدمت میں تشریف لے گئے تو دل کی کایا پلٹ گئی، اور بعض علماء کو اعتراض بھی ہوا کہ آپ کیوں وہاں چلے گئے، اتنے بڑے عالم تھے. کہا اگر تم مجھے عالم سمجھتے ہو اور مانتے ہو تو بس سمجھ لو کہ یہ کام بھی میں نے اپنے علم ہی کے سبب کیا ہے، کہ مجھے اللہ نے علم دیا کہ وہاں جاؤ تو خود بھی آ جاؤ اگر چاہتے ہو. تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی، رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا انتظار کیا کرتے تھے. انتظار ایسے کچھ انداز سے تقریر کی، علامہ سید سلیمان ندوی فرما رہے ہیں، ایسے کچھ انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، اور آج وہ آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. پہلے سے بھی ہم قرآن پڑھتے تھے، شرح سمجھتے تھے، تفسیر، لیکن آج جو قرآن پڑھ رہا ہوں تو ایسا لطف آ رہا ہے کہ کیا بتاؤں. آج وہ آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اور انہی کا شعر ہے کہ وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے، اور نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. اللہ کا نام جو اب میں لے رہا ہوں تو ایسا مٹھاس آ رہا ہے، ایسا مزہ آ رہا ہے، پہلے بھی لیتا تھا میں، لیکن اب جو لے رہا ہوں وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے. وعدہ تو ہے اصل میں رات کے اخیر میں ملاقات کا، لیکن صبح سے دل کو لگا ہوا ہے کہ کب وہ وقت آیا، کب وہ وقت آیا، کب وہ وقت آیا. آج ہمیں اگر ہم بات کریں آپس میں ایک دوسرے سے، کتنے دنوں سے تہجد چھٹے ہیں، کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہو، پتہ چلا جی سب کچھ غائب ہے، حالانکہ فرصت، سہولت، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود نہیں، کیونکہ دل میں لگی ہوئی آگ ہوتی ہے، اور یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں طاعات سے طبعاً رغبت ہو گئی. کیا معنی نکلے؟ جیسے مجھے اور آپ کو صبح و شام کھانے پینے کی بھوک اور پیاس لگتی ہے، اور ہم بھوک میں کھاتے ہیں اور پیاسے ہوتے ہیں تو پانی پیتے ہیں. تو حضرت فرما رہے مجھے گویا کہ نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کی، قرآن اور تفسیر کو پڑھنے پڑھانے کی ایسے ہی بھوک اور پیاس لگنے لگی. یہ جملے کا مطلب. اور معاصی سے تمام نفرت ہو گئی. یہ جو گندگی اور پاخانہ ہے انسان کا، کوئی قریب نہیں جاتا. معاصی اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اگر انسان کے قلب کو صحیح سلامتی مل جائے اور انوارات و تجلیات الہیہ سے منور اور روشن ہو جائے تو وہ گناہ تو کیا، گناہ کے قریب تک نہیں جائے گا. تم کہنے لگو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. علماء کو اشکالات بہت جلدی ہوتے ہیں کہ جہنم کو تو گھیرا گیا ہے خواہشات نفس کی چیزوں سے، اور جنت کو گھیرا گیا ہے ناگوار چیزوں سے. تو ظاہر ہے جنت والے کام ایسے ہی تو ہوں گے جن میں نفس کو ناگواری ہوگی، اور جہنم والے کام ایسے ہوں گے جن میں چٹپٹ مزہ آ رہا ہوگا خوب. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں ایک آدمی کے رہتے ہوئے پھر ایسا ہو جائے کہ اس کو یہ مکارے اس کے مکارے نہ رہیں؟ میں آپ کو حدیث سے دلیل پیش کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے یہ بیان. میں نے اگلا جو کہنا شروع کر رہا ہوں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے وہیں بیٹھ کے سنا، کراچی کے دارالعلوم میں پچھلے سال رمضان کے مہینے میں حضرت کا بیان تھا ظہر میں، وہاں سنا میں نے. اس میں کیا تھا؟ اس میں حضرت نے بات ارشاد فرمائی تھی، جب بندہ، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری طرف نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا ہے اور خوب مجاہدے کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ پوری ایک روایت ہے. یہاں تک کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے تکشف میں، اسے حفاظت، ایک ہوتی ہے عصمت، ایک ہے حفاظت. اللہ تعالی کی طرف سے اسے حفاظت دے دی جاتی ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو معاصی اور گناہوں سے بچا لیتے ہیں، محفوظ فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے وہ حفاظت کی خاص بات کہ جب آدمی گناہ سے قریب نہیں جاتا. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں ایک نظر بھی خراب نہیں کی.
ایک نظر بھی کسی غیر محرم عورت پر میری ایک نظر بھی نہیں پڑی، اتنی نظر بچا کے رکھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ بانی جماعت تبلیغ جب بیمار ہوئے ان کو ہاسپٹل میں لے جایا جانے لگا تو بڑے درد سے کہا کہ مجھے ہاسپٹل نہ لے جاؤ، الیاس نے پوری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ایسا نہ ہو کہ آج نظر پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ آج نظر پڑ جائے، اس لیے مجھے نہ لے جاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ چاروں طرف بازاروں میں یہی پھر رہی ہے، اور بہت سے جوان تو سیل فون لیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر اتنی غلاظت ہے ساری بھری ہوئی، انٹرنیٹ سے بٹن دبائے اور اس کو کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ صرف عورت پہ نظر پڑنا نہیں، اس کو ساری گندگی اور غلاظت کو، ننگے پن کو، سب کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ تیسری بات ہے، اور چوتھی بات وہ تو ہو کیا کہنے صاحب، یہ تینوں تو عملی کمالات تھے، چوتھا ہے علمی کمال۔ علمی کمال کیا حاصل ہوا؟ علمی کمال مجھ کو یہ حاصل ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے قلب میں جتنی نصوص میں تعارض تھا وہ نصوص کا سارا تعارض اٹھا دیا۔ ایک حدیث شریف ہوتی ہے، ایک دوسری ہوتی ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا مدرسوں میں پڑھتے ہوئے کہ جب آپس میں تعارض کبھی نظر آتا ہے تو تطبیق دی جاتی ہے کہ اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں نصوص کا تعارض بالکل اٹھ گیا، اب مجھے کہیں بھی نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا، ساری نسیں نظر آتی ہے، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب اپنے اپنے محمل پر نظر آتی ہے۔ یہ چار کمالات حضرت حاجی صاحب کی خدمت سے حاصل ہوئے، وہ حاجی صاحب کے جو باضابطہ عالم بھی نہیں تھے۔ بیت اللہ کے سامنے سجدے میں لیٹے ہیں پوری رات، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا ہمیں سن کر کہ ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا، ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا سن کے لگتا تھا۔ کیا ہے پوری رات لیٹے ہوئے؟ اے خدائی بندرا رسوا مکن، اے خدائی بندرا رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ قیامت کے دن اس بندے کو، امداد اللہ کو رسوا نہ کرنا، اگرچہ میں یقیناً برا ہوں لیکن میرے عیوب کو قیامت کے دن کھول کے نہ رکھ دینا۔ ایک اس شعر کو پوری رات پڑھتے ہوئے سجدے میں ہچکیاں لے لے کے روتے رہے۔ حضرت گنگوئی حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا، یہ پوری رات۔ لفظ تو چھوٹا سا ہے لیکن غور کرو، یہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حضرت گنگوئی نے خط لکھا تو جواب میں ایک مرتبہ لکھا کہ عزیزم تم کو شکر و صبر کی تلقین کیا کروں، تم تو مجسم صبر و شکر ہو۔ عزیزم تم کو صبر و شکر کی تلقین کیا کروں، تم تو مجسم صبر و شکر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ مجھ کو تمہاری جگہ اور تم کو کہ مجھ کو یہاں رکھ دیا، ورنہ ہونا تو یہ تھا کہ تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری جگہ ہوتا، تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری جگہ ہوتا، اور تم عزیزوں کی وجہ سے میرے عیوب چھپا لیے گئے، ورنہ اگر امداد اللہ کے اترے پترے کھول کے رکھ دیے جاتے تو کوئی بھی اس کے قریب نہ پھٹکتا۔ بتاؤ، یہ ہے تواضع، یہ تواضع اور یہ اخلاص اور یہ حضوری کا مقام اور للہیت کا مقام۔ میرے اہل علم ساتھیوں، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر کہاں میسر ہو سکتا ہے؟ آج چاہے جماعت کا کام ہو یا دوسرے کام ہو، جب آدمی کچھ کام کر لیتا ہے جی تو اسے لگتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں اتنا مشاہدے کرتا، میں آئی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا میں جیسے ہی آئی تو اس بکری کو جو جنگل میں جا کے میں کرتی ہے بھیڑیا کھا لیتا ہے، سمجھو شیطان بھیڑیا اسے کھا گیا جب میں آ گئی۔ اسے میں نے پرسوں کراچی میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا خدا کے لیے میں کہنا بند کر دو، جو کام اللہ تعالیٰ لے اسے کہو اللہ نے یہ فضل فرمایا، اللہ نے مجھ سے کام لیا، اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کی توفیق سے ہوا۔ توفیق الہی، فضل الہی، یہ لفظ اپنی زبان پر بالکل رکھ لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو کچھ میسر ہے، یہ اس وقت کا بولنا بھی، بیٹھنا بھی، یہ جو بھی علمی عملی کمالات ہیں، کوئی بھی ہمارے استحقاق کی بنا پہ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ کسی کو جو کچھ بھی ملا ہے جی اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ملا ہے، اس لیے ان جملوں کو زبان پر رکھ دینا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے کوئی تصوف پوچھنے آیا کہ تصوف و سلوک کیا چیز ہے، بہت سارے اعتراضات لے کے آیا۔ جیسے ہی وہاں خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سے پوچھا، حضرت نے جواب دیا کہ بھائی اخلاص نیت کا نام تصوف ہے، بس بیچارے سب کچھ ختم، سارے اعتراضات ختم۔
اللہ والے نیت کا رخ اللہ کی طرف موڑتے ہیں، مخلوق سے ہٹواتے ہیں، اس کی تدابیر اور طریقے بتاتے ہیں، اس کا نام تصوف ہے۔ تو یہ اخلاص، استحضار للہ التقوی میرے اہل علم ساتھیوں یہ پیدا نہیں ہوتا بغیر اہل اللہ کی صحبت کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے ایسی اپنے خاص بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من عبادک الصالحین الغر المحجلین الوفد المتقبلین کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اللہ ان ہمیں شامل فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرما دے اور صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کے دل میں اور ہمارے دلوں میں یہ فکر اور کڑن ہونی چاہیے کہ آخر ہمارے اوقات ضائع کیوں ہو رہے ہیں، ایسے ہی کیوں چلے جا رہے ہیں اوقات، زندگی ایسے ہی کیوں گزر رہی ہے۔ میں آپ کو صاف بتاؤں، جیسے آپ یہاں ہیں ہم بھی وہاں ہیں، خیر وہاں درس و تدریس کا شغل ہے، یہاں تو اتنا بھی نہیں ہوتا، لیکن میں تو اس نظریے کا حامل ہوں کہ عالم آدمی یہ نہیں کہ 4 گھنٹے پڑھا لیے چلو پھر دوسرے کام۔ میں تو اس نظریے کا حامل ہوں، صاف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے سارے ہی غموں کو چھوڑ کر ایک غم عالم کو بنانا چاہیے، اور وہ کون سا غم ہے؟ دین کو پھیلانے کا غم۔ وہ کون سا غم ہے؟ امت کو دین پر لانے کا غم۔ اور وہ کون سا غم ہے؟ جو فحاشی، بے حیائی اور چاروں طرف عریانیت اور ننگپن اور حرام مال کے سود کے طریقے جو کچھ رائج پھیلا ہوا ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا اور اپنے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا۔ آپ سب علماء جب قرآن حدیث کو پڑھو اور دیکھو کیا کیا قیمتی چیزیں ہیں تو دل تڑپ نہیں اٹھتا کہ میں ان قیمتی چیزوں کو خود لیے بیٹھا ہوں، دوسروں تک کیوں نہیں پہنچا رہا ہوں؟ میں تو سچ آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل اپنے دل کی بات بتاتا ہوں۔ میں آدھا بیمار ہو چکا ہوں اس وجہ سے، دل میں اتنی کڑن اور پریشانی ہے کہ یہ سونا ہمیں اللہ نے دیا ہے، سونا گولڈ، یہ علم جو ہے قرآن و سنت کا یہ گولڈ اور سونے سے کم نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں ٹھیکریوں کے پیچھے۔ حضرت علی میاں رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے پاکستان کے شیخ الحدیث انہوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ کہ ان کی نگاہ میں پیسوں کی قیمت ٹھیکریوں سے زیادہ نہیں تھی، اور میں تو دین کے ساتھ تشبیہاً ٹھیکری کہہ رہا ہوں، نہ ٹھیکری بھی نہیں ہے اس کی حیثیت۔ اس کے پیچھے دوڑنا اور گولڈ اور سونے کو دل میں لیے پھرنا، مال کمانا جو ہے اور مال کے پیچھے پڑنا، میں اس میں کچھ باتیں ہیں لیکن ابھی اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت میں عرض کروں گا۔ مال ایک حد تک ہے کہ اس حد تک مال ہو بہتر ہے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح شرح صدر سے کہتا ہوں کہ جو شخص صبح و شام رات و دن اپنے غموں کو ساروں کو ایک طرف پھینک کر ایک غم بنا لے، بیوی کا غم، بچوں کا غم، ہلکا پھلکا سرسری ان کی ضرورتیں پوری ہونی ہے۔ دیکھو جس نے عیش کی گزاری ہے گزر گئی، جس نے ذرا زحمتوں میں گزاری گزر گئی۔ آج ہی میں صبح یہاں بھائی مولوی عمران سے بات کر رہا تھا، حضرات صحابہ کرام کے مکانات کیسے تھے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کیسے تھے؟ میرے پاس ان کے فوٹو اور نقشے موجود ہیں، کسی نے ایک اندازہ لے کے بنائے ہیں، وہ چھپے ہیں۔ پھر جی جتنے یہ ہے نا سٹنگ روم جس میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بھی نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے صدیق اکبر کے مکان بھی نہیں ہوتے تھے، اور درجے اور مرتبے کے اعتبار سے کیا اونچا مقام تھا ان کا، دیکھ لو آپ لوگ خود۔ جی اللہ کے سب سے بڑے محبوب، یہ لفظ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا لفظ ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام والے صدیق اکبر۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسلمانوں سے کہا ہے مسلمانوں سن لو کان کھول کر، میں تاجر آدمی ہوں، تاجر، لیکن میں اپنی سب تجارتیں چھوڑ چکا ہوں اب مسلمانوں کی خدمت کے لیے، لہذا میرا خرچہ ورچہ یہ بیت المال سے چلے گا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں بیت المال سے حرص کی وجہ سے مال لے رہا ہوں، میں تاجر آدمی تھا لیکن اس بوجھ کے جب ڈالا گیا ہے میرے اوپر اس کی انجام دہی کے لیے میں وہ سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ تو اہل علم کو جب اللہ نے علم دے دیا، 10 سال 8 سال لگا لیے جی کہ وہ ہے یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، ایسے آپ کو سروں پہ اٹھائے گی قوم، اور ایسے سروں پہ اٹھائے گی نا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ تیری اتنی مدد ہے۔ جو اس دین کے غم کو جس نے بنایا، پوری تاریخ میں آپ دیکھ لو، شیخ الحدیث مولانا زکریا کو لے لو، شیخ الاسلام احمد مدنی کو لے لو، علی میاں رحمہ اللہ کو لے لو، آپ بڑی بڑی ٹیمیں خلیجی ملکوں سے ڈاکٹر کی ٹیمیں گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور مجھے کسی نے بتایا واقعہ تو میں جانتا ہوں کہ لکھنؤ ڈاکٹروں کی ٹیم جو گئی ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہی اس دن سے ہے جس دن سے وہ ٹیم گئی تھی،
اور کیا عزت و مقام اللہ نے دیا تھا، آپ غور کر لو، سمجھ لو، دیکھ لو. حالانکہ کمال کا ان کا زہد تھا، اللہ اکبر کبیرہ، بے مثال زہد تھا ان کا کہ بڑے بڑے انعام ملے لیکن سارے تقسیم کر دیے. اور کبھی خلیجی ملکوں میں اپنے لوگوں کے لیے سفارش کر کے ان کو یہاں نہیں بھجوایا. خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب عجیب و غریب کمالات تھے. لیکن میں سوال کر رہا ہوں کہ انجام کے اعتبار سے بتاؤ ان کو کیا نہ ملا، کیا نہ ملا. آخرت اصل تو وہ تو ملی، لیکن دنیا بھی قدموں میں آ جاتی ہے. من جعل جی کیا وہ روایت ہے کہ جس من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتت الدنیا وہی راغمہ. اور جس کی نیت ایسی نہیں ہوتی تو یہ تین انعامات ملتے ہیں. جس کی نیت آخرت ہوتی ہے اور جس کی نیت ایسی نہیں ہوتی اسے 3 عذاب ملتے ہیں. آگے روایت میں ہے بکھرے معاملات بکھیر دیے جاتے ہیں اور غموں میں اس کو دنیا کے لگا دیا جاتا ہے. اور ولم یاتہ منہا الا ما قدر لہ، دنیا سے اس کو نہیں حاصل ہوتا مگر جتنے اس کی مقدر ہے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہاں کے بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ.